السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ بھائیو، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور زندگی کے تمام لمحات، ہر لمحہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے ان لمحات کو قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے عقل درکار ہے، عقل، وہ فہم، وہ بصیرت جس پر بندہ اپنے اخروی امور کو دیکھے کہ کل کو میں نے مرنا ہے۔ جس طرح کے شاعر کا کہنا ہے وَلَوْ أَنَّ إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّ إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اگر بات یہ ہوتی کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو ہمارے لیے موت بہت بڑی راحت تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم سے ہمارے زندگی کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ کائنات اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ جس طرح قرآن میں بار بار اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، دن رات کو، سمندروں کو، بحر و بر کو، وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عقل یہ ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت کو سمجھ کر آخرت کے لیے کام کریں، اور پھر اس جہان میں ہمارے تمام لمحات قیمتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر کچھ لمحات کو اور ہی قیمتی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لمحات، ان اوقات، ان دنوں پر خصوصی آفر لگا دیا ہے۔ جس طرح آنے والے دن، ذی الحجہ کے ابتدائی دن، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ، اور جس طرح رمضان المبارک کے آخری راتیں، اسی طریقے سے جمعے کے دن، اسی طریقے سے فجر کے وقت کی نماز، ان سب پر اللہ رب العالمین بار بار قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی والضحی واللیل اذا سجی والعصر والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین ان اوقات کا قسم اٹھاتا ہے کہ اوقات اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں قیمتی ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ اوقات کو اللہ رب العالمین نے اور ہی قیمت دی ہے۔ ان اوقات کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ایک بڑا ہی عالی شان فرمان ہے۔ فرمایا ما من ایام، حدیث بخاری میں ہے، مسند احمد، سنن ترمذی، ساری کتابوں میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کو باقی زندگی میں، پورے سال میں کیا ہوا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر، تہجد ہو، صدقات ہو، کوئی بھی عمل اتنا پیارا اور اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ اللہ رب العالمین کو جہاد بھی اتنا پیارا اور اتنا محبوب عمل نہیں، جس میں بندہ اپنا بیوی چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، والدین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان سے جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا یہ عمل بھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی یہاں ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اتنا پیارا اور اتنا محبوب نہیں جتنا، یعنی ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل، اور یہاں تک کہ جہاد بھی سبیل اللہ بھی۔ ہاں یہ فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، اور بخاری کی حدیث میں ہے یخاطر بنفسه
وہ آدمی اس سے بہتر ہے جو اپنے جان مال سب کچھ لے کے اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور اپنی سب کچھ اللہ رب العالمین کے نام پر لگا دے اور داؤ لگا دے اور اپنے سب کچھ چھوڑ دے, آپ شہادت پیش کرے, اپنی خون کو پیش کرے, یہ آدمی بہتر ہے بس. تو میرے بھائیوں, یہ جہاد فی سبیل اللہ نہ ہر کسی کے اوپر ہے اور نہ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کا تو پھر کچھ معنی ہی چینج ہوا ہے آج کل, اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے عمل کو اور اپنے اپنے کاموں کو جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے, وہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ دن, یہ جو 10 دن ہے, ان دنوں میں ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز بھی باجماعت پڑھ سکتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں, تلاوت قرآن بھی, اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی, کوئی بھی عمل ہم کر سکتے ہیں. اور ہماری زندگی میں یہ کتنے قیمتی دن ہے جو آئیں گے, اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دے گا اور ہم ان دنوں کو دیکھیں گے. اور پھر اس میں ہم غفلت میں رہے, اللہ رب العالمین سے دور رہے, تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس خسارے کو سمجھنے کے لیے آخرت کی آنکھیں آخرت کے آنکھیں اور آخرت کے عینک لگانے چاہیے. اس دن کے عینک, جس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, جس دن انسان کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اس دن کے آنکھیں جو ہے نا ان دنوں کی قیمت کے لیے لگانے چاہیے. اور جس کے پاس آخرت کا فکر ہو, سوچ ہو, وہ سمجھتا ہے ان دنوں کے عظمت کو, ان دنوں کے مقام کو, ان دنوں کے کمائی کو. اور ابھی ہم زندہ ہیں, ہو سکتا ہے یہ دن تو ہماری زندگی میں آ جائے, پوری طریقے سے نہیں معلوم, لیکن ہو سکتے, اللہ رب العالمین سے امید ہے, لیکن ہو سکتے آنے والے سال میں تیری زندگی میں یہ دن نہ ہو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھو, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ بن عمر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم راہ گزر ہو, اجنبی ہو. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام کرو صبح کا انتظار نہ کرو. واذا امسیت واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, شام کرو صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک, اپنی صحت والی زندگی سے مرض کے دنوں کے لیے کچھ لے لو, فائدہ لے لو, اس سے جمع پونجی کرو, اور اسی طریقے سے اپنی اس زندگی سے فائدہ لے لو آخرت کے لیے. اور میرے بھائیو, سورۃ فجر کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے وہ یہ ہے والفجر ولیال عشر, فجر کے وقت کی قسم, اسی طریقے سے 10 راتوں کی قسم, اور رات کے آخری کے حصے کی قسم جو وہ جانے لگے. اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا یقیناً ان قسموں میں, ان اوقات کے بتانے میں, ان کی عظمت کو اجاگر کرنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. میرے بھائیو, پھر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کے حال کو ذکر کیا ہے, قوم عاد کے حال کو ذکر کیا ہے, اور فرعون کے حال کو ذکر کیا ہے, اور ان لوگوں کا حال ذکر کیا ہے جو یتیموں کے مالوں کو کاتا ہے, جو مساکین کے مالوں کو کاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. کیا فرعون ہمیشہ کے لیے رہا؟ کیا قوم سمود ہمیشہ کے لیے رہے؟ کیا قوم عاد ہمیشہ کے لیے رہی؟ اسی طریقے سے کیا یہ مکے والے ہمیشہ رہیں گے؟ ابو جہل کی طاقت ہمیشہ ہوگی؟ نہیں, زائل ہو گئی ان کی طاقت اور ان کی حشمت اور ان کی شوکت اور سب کچھ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کھلا اذا دکھت الارض دکن دکا, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے کائنات باقی رہے گی اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. جب زمین اور یہ کائنات یہ بونچال کے ذریعے اور سخت زلزلے کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے اور ذرہ ذرہ کیا جائے, وجاء ربک والملک صفا صفا, تیرا رب آئے گا جس طرح اس کے شان کے لائق ہے, اور ملائکت قطار در قطار آئیں گے. اور اسی طریقے سے جہنم نکال دی جائے گی, لوگ جہنم کو دیکھیں گے. انسان جس نے اپنی اس زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھا ہو وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے ارمان اس زندگی کے لیے میں کچھ بھیجا ہوتا, جس کا پہلا دن 50,000 سال ہے. 50,000 ایئرز معمولی بات نہیں ہے. ابھی گرمی شروع ہے, یہ جو باہر روڈوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے, کبھی کولر اپنے پاس لے کے جاتے ہیں
کوئی کبھی بوتل کے ارد گرد جو ہے نا وہ بوری لگا لیتے ہیں اور رات سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی رکھتے ہیں. کس وقت کے لیے؟ ظہر تک کے لیے، 10 بجے تک کے لیے اور عصر تک کے لیے. میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایمان لایا ہے آخرت پر، اگر ہم نے ایمان لایا ہے کتاب و سنت پر، ہماری ایمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تہجد نہ پڑھو لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑھو، 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھو، سیرت اور صورت کی کردار میں آ جاؤ، اپنی عملی زندگی کو محمدی بناؤ. یہ تیری ایمان کا تقاضا ہے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر اس طرح کے فضائل جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر. ان دنوں کی قیمت کو سمجھ لو، ذکر و اذکار کو بھی قیمت دے دو اور نوافل کو بھی قیمت دے دو اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن کو بھی قیمت دے دو. اللہ نے قیمت لگا دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.